السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج کل رجب بٹ کا جو آپ نے سنا ہے وہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ 2 سال پرانی ہے، تو کیا 2 سال پرانی ویڈیو بھی ہو تو کیا 2 سال پہلے اس کو گستاخی کی اجازت تھی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے جی کہ 2 سال پرانی ویڈیو رجب بٹ کی 2 سال پرانی ویڈیو تو کیا ہوا؟ 2 سال پہلے گستاخی نہیں تھی؟ کیا صحابہ کی گستاخی پر گناہ اب شروع ہوا ہے یا قانون اب بنا ہے پاکستان میں؟ 2 سال پرانی ویڈیو بھی ہے یا جتنے سال بھی پرانی ویڈیو ہے، جس کی بھی ایسی پرانی ویڈیو نکلے اس کے اوپر اس کی پکڑ ہونی چاہیے، سرزنش ہونی چاہیے، جو بھی اس کا قانون ہے پاکستان میں۔ اور اگر کوئی قانون میں کمی ہے تو ہم نے گزارش پہلے کی ہوئی ہے کہ اس میں اصلاح کریں، صحابہ کی عزت و عصمت کے قانون کو بہتر انداز میں بنائیں اور کچھ۔ ہمارا قانون 2 سال پہلے کی ویڈیو لے کے سویا رہا اب تک، اس کو پتہ نہیں چلا۔ ہاں، یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیو ہائی لائٹ نہیں ہوتی، ویڈیو تب جب 2 سال پہلے شاید اس کے فالوور کم ہو، ویڈیو اس کی چلی نہ ہو، یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے کیونکہ پرانی ویڈیو نکلتی ہے اور بعد میں وائرل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، جب بھی کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ گئی قانون حرکت میں آئے اور عمل درآمد کرے اپنی اس بات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ رجب بٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس نے جو یزید کے ان کو کہا ہے، لعنت بھیجی ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور کیا اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے یا عام عوام اس پہ ایکشن لے سکتی ہے؟ اور اس کو قتل کرنے کا جو فتویٰ کئی جگہ سے سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ درست عمل ہے؟ اور اس کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں، جو اس کے دوست ہیں، کیا ان پہ بھی کوئی حد نافذ ہو سکتی ہے؟ حضرت جی، رجب بٹ نے جو ویڈیو میں نے اس کی دیکھی ہے، اس نے یزید کی جد کو برا بلا کہا ہے اور لعنت کے الفاظ بولے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یزید کی جد میں کون ہے۔ یزید کی جد میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ یزید کی جد میں ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید کی جد میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کے بھائی عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کتنی روایات کے راوی ہیں۔ اور یزید کی جد میں ہے یزید کی پھپھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اس نے انڈائریکٹ کن کن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ کی عزت کو ٹارگٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ٹارگٹ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھا ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جد کا لفظ ننہال اور ددیال دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آگے؟ تو کیا نعوذ باللہ انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جد میں نہیں آ رہے؟ جد میں وہی ہوتے ہیں نا جو اوپر بڑے ہیں سارے جتنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھا ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انتہائی خباثت کی ہے اس نے، انتہائی گھٹیا لفظ بولے ہیں، انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم اس کو بالکل ڈنکے کی چور پہ کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں نے کل سبق میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا، جب عنبسہ بن ابی سفیان، اشارتاً میں نے ذکر کیا تھا، عنبسہ بن ابی سفیان کا ذکر آیا تو میں نے کہا یہ ہے یزید کی جد، جس پہ یہ گلی کے کیڑے مکوڑے جناب اٹھ کے لانتے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آئی بات حضرت صاحب؟ تو یزید کی جد بہت اوپر ہے، بہت اونچی ہے یزید کی جد۔ آگے یزید کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں الگ ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، کہ یزید کے اعمال کیسے تھے یا یزید کے ذمے ہم کون کون سے گناہ شامل کر سکتے ہیں۔ اور یزید کے بارے میں بھی اہل سنہ والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالی نکالتے ہیں، لیکن یزید کی جد سے ہم محبت کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ مسئلے کی سمجھ آئیے حضرت صاحب؟ تو یزید کی جد کو برا بلا کہنا یہ صحابہ کی بھی گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور جس نے یہ گناہ کیا ہے، ظاہر ہے ہم تو لازمی کہیں گے، ہم اپیل کریں گے کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے، گورنمنٹ قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لے، اور اگر کوئی سخت قانون نہیں ہے اس بارے میں تو قانون بنے حضرت صاحب۔ کئی معاملات کے بارے میں آئے دن قانون پاس ہوتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں قانون پاس نہیں ہو سکتا، صحابہ کی عزت کے بارے میں قانون پاس نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اور رہی بات کہ بعض علماء نے، جن نے آپ نے کہا کہ عوام الناس اس پہ کیا ایکشن لے سکتی ہے، یا علماء نے اس کے قتل کے فتاویٰ جاری کیے ہیں، اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی اس سے اختلاف کر دیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ کام علماء کا نہیں ہے، قتل کا فتویٰ دینا۔ یہ کام کسی عام شخص کا نہیں ہے، جا کے قتل کر دینا یا کسی بھی حد کا نفاذ کرنا، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ بلوچستان والے مسئلے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس، یہ اتھارٹی جج کے پاس ہے، عدالت کے پاس ہے۔
अदालत फैसला करे और अदालत नाफज करे। कोई बंदा उठ के, कोई मदरसे वाला उठ के, कोई मस्जिद वाला उठ के ये नाफज नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी हमें अल्लाह ने नहीं दी कि हम उठ के खुद नाफज कर दें। ये अदालत का काम है। अलबत्ता हम अदालत को तवज्जो दिला सकते हैं कि अदालत इस पर एक्शन ले, अदालत इस पर नज़रसानी करे, अदालत इसको देखे। अदर साहब जो बाहर पैसे लेके जाते हैं उनको तो बाहर से हम पकड़ लेते हैं। अगर ये साहबा की गुस्ताखी करके बाहर अपना भाग के छुप गया जाके, तो इसको नहीं वापस लाया जा सकता। लाया जा सकता है। लेकिन अजहर साहब यहाँ एक मैं पते की बात आपको बता दूँ कि जब हुकूमतें एक्शन नहीं लेती और इन मसाइल को हल्का जानती हैं, तो फिर अवामुन्नास में से कोई ना कोई उठता है। मैं किसी को उबार नहीं रहा, मैं मना कर रहा हूँ कि किसी को नहीं उठना चाहिए, नई कानून को हाथ में लेना चाहिए। ये कानून का काम है, गवर्नमेंट का काम है। हमें गवर्नमेंट को ही कहना चाहिए बार बार, लेकिन गवर्नमेंट ये सोचे कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। समझ में आ गई बात? अगर कोई इस मसले में चीज़ आप और पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। उसके साथ जो उसके दोस्त वगैरह हैं, क्या उनपे भी कोई? हाँ साहब, सिर्फ दोस्त होने की वजह से किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। क्या आप कहेंगे रजब भट्ट भाग गया तो आप उसके फलां दोस्त को यहाँ से उठा लें, यहाँ पकड़ लें? ये आपका काम नहीं है, पहले नंबर पे। दूसरी बात कि सिर्फ दोस्त इस वजह से कि वो साथ है, अगर किसी दोस्त ने नहीं कही ऐसी बात या आपके सामने नहीं आई, अकेले में कहते हैं तो कहते रहें, ठीक है। आपके सामने अगर किसी की बात ऐसी नहीं आई तो सिर्फ दोस्त होने की वजह से किसी और को नहीं पकड़ा जाएगा। ये मेरी राय है। और जी चलें सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, आजकल रजब भट्ट का जो आपने सुना है, वो कई लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो जो है वो 2 साल पुरानी है। तो क्या 2 साल पुरानी वीडियो भी हो तो क्या 2 साल पहले उसको गुस्ताखी की इजाज़त थी? ये बड़ी अजीब बात है जी कि 2 साल पुरानी वीडियो रजब भट्ट की। 2 साल पुरानी वीडियो तो क्या हुआ? 2 साल पहले गुस्ताखी नहीं थी क्या? साहबा की गुस्ताखी पर गुनाह अब शुरू हुआ है या कानून अब बना है पाकिस्तान में? 2 साल पुरानी वीडियो भी है या जितने साल भी पुरानी वीडियो है, जिसकी भी ऐसी पुरानी वीडियो निकले उसके ऊपर उसकी पकड़ होनी चाहिए, सर्जनश होनी चाहिए, जो भी उसका कानून है पाकिस्तान में। और अगर कोई कानून में कमी है तो हमने गुजारिश पहले की हुई है कि उसमें इस्लाह करें, साहबा की इज्जत और इस्मत के कानून को बेहतर अंदाज में बनाएं। और कुछ हमारा कानून 2 साल पहले की वीडियो लेके सोया रहा अब तक, उसको पता नहीं चला। हाँ, ये बसा औकात हो जाता है क्योंकि वीडियो हाईलाइट नहीं होती। वीडियो तब जब 2 साल पहले शायद उसके फॉलोवर कम हो, वीडियो उसकी चली ना हो, ये बसा औकात हो जाता है। कोई पुरानी वीडियो निकलती है और बाद में वायरल हो जाती है। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई, कानून को हरकत में आना चाहिए। जब भी कोई ऐसी वीडियो सामने आ गई, कानून हरकत में आए और अमल दरामद करे अपनी उस बात